زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، معلوم ہے؟ معلوم ہے یہ چھوٹے سے تھے، عربوں میں جیسے قبیلے کی جنگ ہوتی تھی، گود میں تھے، ان کی ماں گود میں لے کر کے میکے چلی گئی تھی ماں باپ سے ملنے کے لیے، بھائی بہنوں سے، اپنے قبیلے اپنے علاقے سے چلی گئی تھی، کہاں؟ میکے گئی۔ یہ جب کچھ دن کے لیے میکے گئی اپنے بیٹے کو لے کر کے، چھوٹے بیٹے زید بن حارثہ کو لے کر کے میکے گئی، تو ایک دوسرا قبیلہ دشمن تھا، انہوں نے رات کو اس قبیلے پر حملہ کر دیا، شب خون مارا۔ رات کو دشمن قبیلے نے زید بن حارثہ کا جو ننیال تھا اس قبیلے پر حملہ کر دیا، قتل و غارت خونریزی کی، اور بہت سارے مردوں عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا کے لے گئے، غلام بنائے۔ زید بھی ننیال گئے تھے، وہ بھی چھوٹے سے تھے، یہ بھی غلام بنا لیے گئے۔ کچھ دن کے بعد بڑے ہوئے، جب کافی بڑے ہو گئے غلام، تو ان کا آقا جو تھا ان کو بیچنے کے لیے مکہ کی مارکیٹ میں لے کے آیا، مکہ کی مارکیٹ میں۔ کس کو؟ زید بن حارثہ کو۔ اب تو غلام ہو گئے نا، زید غلام ہو گئے نا۔ جب یہ بک رہے تھے تو زید جب مارکیٹ میں کھڑے بک رہے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتے کے لوگ، رشتے دار گئے تھے خریدنے کے لیے غلام، تو انہوں نے 2 غلام خریدا، ایک اپنے لیے خریدا اور ایک خدیجہ کے لیے خرید لیا، کیونکہ قرابت داری تھی، چلو لے کے آئے۔ اب حضرت زید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ کو مزاربت پر جب تجارت کے لیے شام بھیجا تو اپنے غلام زید کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ زید بن حارثہ ساری نقل و حرکت نبی علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ جب پلٹ کر کے آئے اور بڑا منافع دیا، زید بن حارثہ نے اپنے آقا خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ امی جان یہ نوجوان بڑا برکت والا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے ایسے اس کی اخلاق کردار دیکھے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، ان کو جب پتا چلا اپنے غلام سے کہ بہت ہی شریف و اخلاق، امانت دار، دیانت دار یہ نوجوان ہے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ اسی سے شادی کر لی جائے، تو اپنی سہیلی کو بلائیں، سہیلی سے بات چیت کی اور شادی کا پیغام بھیجوایا۔ بہرحال اس طرح سے شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کی، تو غلام تو تھے ہی، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا یہ غلام نبی علیہ السلام کو بطور گفٹ کے دے دیا۔ اب زید کس کے غلام ہو گئے؟ وسلم کے۔ یہ تیسری مرتبہ غلامی ہے، غلامی کی زندگی، غلامی کی زندگی جب گزار رہے تھے، ایک مرتبہ ان کے شہر کے کچھ لوگ آئے تھے
ان کے گاؤں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یہ طواف عمرہ کرنے کے لیے طواف کر رہے تھے، تو زید بن حارثہ اپنی غلامی کی زندگی جیسے ہوتی وہیں گھوم ٹہل رہے تھے، گزر رہے تھے۔ کچھ بات چیت پوچھنے پر اندازہ لگا کہ یہ بچہ کچھ اپنے علاقے کا معلوم پڑ رہا ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں تو چھوٹا تھا، میری ماں بتاتی تھی کہ تمہارا باپ کوئی حارثہ تھا، فلاں جگہ کا رہنے والا تھا۔ اوہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا۔ انہوں نے کہا کہ تم زید بن حارثہ ہو؟ کہا کہ حارثہ کے بیٹے؟ کہا کہ ہاں۔ کہاں رہتے ہو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غلام ہوں۔ چلے گئے، یہ مکے سے گئے، گاؤں کے لوگوں نے تو ان کے والد ان کے ماموں کو بتایا کہ مبارک کو تمہارا بیٹا مکے میں موجود ہے، اور وہ لوگ صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں مر گیا، کہاں گیا، کون جانتا ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں، ماموں اور والد خوب سرمایہ لیے اور مکہ آئے، پوچھتے پانچتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کا غلام زید ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم اتنی رقم لے کر کے آئے ہیں، بڑا احسان ہوگا پوری رقم لے لیں اور میرے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لے جائیں گے۔ زید بن حارثہ وہاں موقع پر موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، ہم تمہارے بیٹے زید کو بلاتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو جاؤ، لے جاؤ، اور اپنا پیسہ بھی لے جاؤ، ہم نہیں لیتے، تمہارا بیٹا تم کو تمہارے حوالے فری میں دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہے تو نہیں جانے دیں گے۔ چچا، ماموں، ابا بہت خوش، اتنا فائدے والا ایسا شریف انسان کون ملے گا۔ زید بن حارثہ بولا ہے کہ بچپنے بھی دیکھے تھے، کیا کچھ پہچان نہیں پائے۔ کہا بیٹے اللہ سے دیکھو بیٹے، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، اور یہ مال رکھے ہیں، یہ سارا مال ہم کو دے کر کے تم کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے بات طے کی ہے، اگر تم جانا چاہو خوشی سے تو جاؤ اپنے باپ کے ساتھ، اور یہ سارا مال بھی لے کر کے جاؤ، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نہیں جانا چاہتے تو ہمارے پاس رہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اختارک، میں تو آپ کو پسند کر دوں، آپ کے ساتھ رہنا مجھے پسند ہے۔ اتنا کہنا تھا تو باپ اور ماموں بڑے غصے میں آئے، کم وقت آزادی کو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے۔ کہا کہ والد صاحب، غلامی آزادی کی بات نہیں ہے، جس شخص کا میں غلام ان کا ہوں، ہزاروں کی آزادی سے زیادہ بڑی نعمت یہ غلامی ہے جو ان کی غلامی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرمایا جاؤ بھائی، نہیں جا سکتے۔ چلے گئے، نبی علیہ السلام اجازت دی، جب بھی آؤ ملو جاؤ، کوئی فرق بات نہیں ہے، بیٹا آپ کا ہے لیکن رہے گا یہاں، چونکہ خود نہیں جانا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جو عربوں کا دستور تھا۔ انہوں نے شادی کی زید بن حارثہ نے، ان سے بیٹا پیدا ہوا اسامہ۔ کون پیدا ہوا؟ اسامہ۔ اب کیا؟ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید۔